اور الحمدللہ 2021 میں وہ ویژن جو ہے اس کا اس پر عمل پیرا ہونے کا ہمیں موقع ملا اور اس کو ان ریالٹی امپلیمنٹ ہم کر سکے. اب یہ 2021 کا جو سال تھا، میں پہلے عرض کر چکا، ڈپلومیٹکلی انگیجنگ سال تھا. اور اس سال میں ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ فارن آفس میں جو اصلاحات ہم کچھ کر سکتے ہیں، جو پائپ لائن میں ہے کچھ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کچھ آئندہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہماری خواہش پورے سال میں یہ جستجو جاری رہی اور جاری رہے گی کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو. ہماری جستجو جاری رہی کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور وہاں جو انسانی حقوق کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے اس کو ہم مختلف فورمز پر اجاگر کرتے رہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2021 میں ہم نے ایک اپنی خارجہ پالیسی میں ایک ڈیسائسو شفٹ کیا فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس، اور اس کا جو ہے عملی جو ہے وہ شکل بھی سامنے آنی شروع ہو گئی ہے. جتنی میجر پاورز ہیں، چاہے چین ہے، امریکہ ہے، روس ہے، یورپین یونین ہے، دیگر ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے تعلقات ہیں انہیں پہلے سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں. مسلم ورلڈ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت عمدہ تھے. خواہش، کوشش ہے کہ ان کو ہم ری انویگوریٹ کریں اور ان سے زیادہ حاصل کر سکیں پاکستان کے لیے. اور ہم نے خاص توجہ دی سعودی عرب پر، ترکی پر، ایران پر، گلف کنٹریز پر، ملیشیا پر، انڈونیشیا پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ فلسطین کے مسئلے پر 2021 میں ہماری پوزیشن تو ہمیشہ سے ایک واضح رہی ہے اور وہ تسلسل سے جاری ہے، لیکن 2021 میں ہم نے اپنے عمل سے اپنی کمٹمنٹ کو ری افرم کیا کہ وہ جو ہم نے ایک کو سپانسر کیا جو ہنگامی اجلاس تھا جو فلسطین کے معاملے میں یو این جنرل اسمبلی کا منعقد کیا گیا، تو اس میں پاکستان کا ایک رول تھا جو ہماری کمٹمنٹ کو دوبارہ اجاگر کرتا ہے. اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ 17واں جو تھا اجلاس سی ایف ایم کا 19 دسمبر کو مکمل ہوا، جو افغانستان پر فوکس کر رہا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پذیرائی پورے ملک میں بازگشت کر رہی ہے. ویژن سینٹرل ایشیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن محسوس کیا جا رہا تھا کہ ہم اتنی توجہ نہیں دے رہے جتنی ہمیں دینی چاہیے. تو ہم نے اب ایک رینیوڈ ایفرٹ کیا سینٹرل ایشین ریپبلکس پر، اور 2021 میں آپ دیکھیں گے، میں آگے وضاحت کروں گا کہ کس طرح وہ جو رینیوڈ ایفرٹ تھا وہ کارآمد ثابت ہوا. اسی طرح انگیج افریقہ پالیسی ہم نے لانچ کی، اور اس پالیسی کے تحت ہم نے فیصلہ کیا کہ 5 نئے مشنز ہم وہاں افریقن کانٹیننٹ میں کھولیں گے. 2 مشنز کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے، اور ہماری انگیجمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے اس میں 7% اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہے ویژن ایسٹ ایشیا، آسیان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ان کو مزید گہرا کرنے کی ضرورت تھی، تو وہ ہماری پالیسی جاری رہی 2021 میں. پھر 2021 میں کچھ ایسے انیشیٹوز تھے جس میں وزیر اعظم نے اپنا کردار ادا کیا، جنہیں بین الاقوامی سطح پر وہ نمایاں بھی تھے اور انہیں پذیرائی بھی حاصل ہوئی. مثال کے طور پر کووڈ رسپانس جس طرح پاکستان نے کیا، آج پوری دنیا اس کی معترف ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن، ٹی ٹی کیو اسٹریٹجی، یہ پاکستان نے یہ چیزیں کوائن کی اور آج دنیا میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی طرح جو اکنامک نیگیٹو امپیکٹ آیا اور جو کنٹریکشن آئی کووڈ 19 کی وجہ سے، اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی.
ज्यादा बोझ पड़ा डेवलपिंग कंट्रीज पर, जिनके पास फिस्कल स्पेस जो है वो बहुत महदूद थी। तो यहां भी वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो इनिशिएटिव लिया डेट रिलीफ का, आपने देखा कि 2021 में उसमें पेशरफ्त हुई। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कुछ रियायत का ऐलान किया और बहुत से ममालिक ने बायलैटरली नेगोशिएट करने का अंदिया दिया कि हम जो रिस्ट्रक्चर करने को डेट को तैयार हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को रिलीफ मिल सके। इसको स्पॉन्सर और इसकी पीछे सोच जो है वो पाकिस्तान की थी। फिर आपने देखा क्लाइमेट चेंज पर जो पाकिस्तान का रोल था वो आपके सामने है। आपने नोट फरमाया होगा कॉप 26 जो ग्लासगो में हुई, उसमें वजीर आजम बरतानिया बोरिस जॉनसन ने जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है अपनी तकरीर में उसका जिक्र किया, इमरान खान साहब का जिक्र किया, और क्लाइमेट पर जो डेवलपिंग वर्ल्ड में पाकिस्तान ने जो लीड ली है उसका इजहार भी हुआ और पाकिस्तान को उसको वो नुमाया उसकी कवरेज मिली। फिर आपने देखा इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज पर वजीर आजम ने जो इंटरनेशनल फोरम्स पर एक पोजीशन ली वो आपसे पोशीदा नहीं है, और उन्होंने कहा कि देखिए एक तरफ जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो एक खतीर रकम वक्फ करती है पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन कितना बेहतर हो कि अगर यहां से जो इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज हो रही हैं और यहां से जो तीसरी दुनिया से डेवलपिंग वर्ल्ड से जो पैसा चुरा के बाहर मुंतकिल किया जाता है, अगर उस पर कोई कदगन लग जाए तो इन डेवलपिंग कंट्रीज की गुर्बत को कम करने में बड़ी आसानी पैदा होगी। ये कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दिया और बहुत से लोगों ने उसको सराहा। इसी तरह आपने देखा कि इस्लामोफोबिया पे भी पाकिस्तान ने इसको उजागर किया, पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली और अल्लाह के फजल करम से हमने 47 सेशन जो था OIC का CFM का नियामे में, वहां हमने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन अडॉप्ट करवाने में हम कामयाब भी हुए। और फिर आपने देखा कि अमेरिका में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उसकी बाज़गश्त आपने सुनी और आप देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट एक स्पेशल एक फोकल पर्सन उसके लिए नामजद कर रहा है। वो इस्लामोफोबिया जिसका कोई जिक्र नहीं करता था, आज उसका पूरी दुनिया में उसका जिक्र हो रहा है। इसी तरह 2021 में हमारी कोशिश रही वजीर आजम के हिदायत पर कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हमारा बहुत बड़ा असासा है, हम उनकी लिए आसानियां पैदा करें, हम अपनी काउंसलर सर्विसेज में नुमाया बेहतरी लेकर आएं, और आपने देखा कि उनमें बेहतरी आई। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। ये मैं आपके सामने एक जिस्ट रख रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आज बात हमने करनी क्या है। इसमें हमने रूल्स एंड प्रोसीजर्स में अमेंडमेंट की, हमने ऑटोमेशन का सहारा लिया ताकि उनकी हम आसानियां पैदा कर सकें, और इसी तरह इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को भी 2021 में आगे बढ़ाया गया। इसके साथ साथ पब्लिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, एक रोबस्ट पब्लिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2001 में आपने देखा, और उसमें आपने देखा कि इस एफर्ट से हमारी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनमें एक नई वसअत पैदा हुई, उनमें एक नई गहराई पैदा हुई, और एक नया डायमेंशन आया इसके जरिए, और हमने एक नया ब्लूप्रिंट बनाया और उसको लॉन्च किया, कामयाबी से लॉन्च किया, और वो था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें बेहतरी लाई जा सके। विजन फॉरेन ऑफिस जो है जो मैंने पेश किया था, इसी कमरे में उसको लॉन्च किया गया, और उसमें जो है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का जो मैं कह चुका हूं एजेंडा आपके सामने। अब हमने ये भी किया है कि जो KPIs हैं उसमें जो हमारे एम्बेसडर्स हैं उनसे ये गुजारिश की गई है कि आपकी परफॉर्मेंस और आपकी कारकर्दगी में
یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے اکنامک ڈپلومیسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں کیا کردار ادا کیا، یہ پہلے نہیں تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پبلک ڈپلومیسی انیشیٹو ہے، اور پھر ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جو وزیر اعظم کا ویژن ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے فارن آفس میں بہت سے ریفارمز کیے گئے، اور ہم نے سائنس ڈپلومیسی کو بھی لیوریج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں چند کچھ نمبرز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ 2021 ہے وہ اتنا پرومیننٹ اور اتنا سگنیفیکنٹ ایئر کیوں رہا۔ نمبر 1، 2021 میں ہمارے 85 بائی لیٹرل ایکسچینجز ہوئے، اور یہ تقریباً 50 سے زیادہ ممالک کے ساتھ، 85 bilateral engagements with over 50 countries۔ 2021 میں ہمارے 35 سینئر لیڈرشپ وزٹس ٹو پاکستان، باہر سے لوگ آئے 35، اور 32 ایسے وزٹس ہیں جو کہ لیڈرشپ وزٹ بائی پاکستان، جو پاکستان کی لیڈرشپ باہر گئی اور انگیج کیا سفارتکاری کے لیے۔ اسی طرح کوئی اوور 50 ہائی لیول ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس ہوئیں 2021 میں، اور 35 کے قریب جو انٹرنیشنل فورمز میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اسی طرح 5 ایسے ریزولوشنز ہیں، یا تو وہ پاکستان نے سپانسر کیے ہیں یا ہم کو سپانسرز میں ہیں، جو کہ اقوام متحدہ میں اڈاپٹ کیے گئے 2021 میں۔ اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ 25 ہم نے پبلک ڈپلومیسی انگیجمنٹس کی ایٹ دا فارن منسٹر لیول، جو دیگر حضرات نے کی ہیں وہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں، میں ایٹ دا فارن منسٹر لیول there were 25 پبلک ڈپلومیسی انگیجمنٹس۔ 70 سالہ ہماری جو سیلیبریشنز ہیں کئی ممالک کے ساتھ ان کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور 6 ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم نے 2021 میں وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا مل کر، اور اس سے تعلقات میں ایک نئی گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ 20 کے قریب اکنامک ڈپلومیسی انگیجمنٹس ہیں، 20 جو کہ فورن منسٹر لیول پہ ہوئی ہیں، جو ہمارے ایمبیسڈرز کرتے رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہوں گی۔ یہ 20 ہیں جو ایٹ مائی لیول ہوئیں 2021 میں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے کہ ڈیجیٹل ڈپلومیسی میں ہم نے کچھ اصلاحات کی، کچھ پیش رفت کی، تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت 114 ہمارے جو مشنز ہیں وہ سب آن لائن ہیں، اور ہم نے اب ان کو اکراس ان مشنز کے ساتھ جو تینوں سوشل میڈیا کے میڈیمز ہیں، چاہے ٹویٹر ہے، چاہے انسٹاگرام ہے، اور چاہے فیس بک ہے، وہ ان کے ساتھ اب وہ منسلک ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، چیلنجنگ تھی اور ابھی بھی چیلنجنگ ہیں۔ اس کو ایک ہمسائے کے طور پر محسوس کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ 2021 میں ہم اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ پاکستان متاثرین میں سے ہے۔ جو دہشت گردی کی لپیٹ میں ممالک رہے ہیں اس میں پاکستان نے بہت بڑی جانی اور مالی قربانی دی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں افغانستان کی انسٹیبلٹی کے، وہ پاکستان پر تو فوراً نمایاں ہو جاتے ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے 2021 میں پاکستان نے جو پیس پروسیس میں اپنا کردار ادا کیا اس کو دنیا نے ایکنالج بھی کیا اور اس کو سراہا، اور 15 اگست کے بعد جو تبدیلی آئی اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی اس کے بعد 15 اگست کے بعد ایک نیا جو سیٹ اپ وہاں آیا انٹرم، اس میں سیف ایویکویشن میں پاکستان کا جو رول تھا
اس کو سب نے سراہا، اور پاکستان تقریباً 80,000 کے لگ بھگ انڈیویجولز کو وہاں سے سیفلی ایویکویٹ کرنے میں صرف پاکستان نے کردار ادا کیا، جس میں 42 ممالک کے جو ہیں وہ سٹیزنز جو ہیں اس میں مستفید ہوئے اس ہماری کاوش اور کوشش سے، جس میں ڈپلومیٹس بھی تھے، انٹرنیشنل این جی اوز کے لوگ بھی تھے، جس میں میڈیا کے لوگ بھی تھے، اور جس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے صاحبان بھی تھے۔ اسی طرح پاکستان نے پلیج کیا 5 ارب روپیہ افغانستان کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ اس کا پیش رفت اس میں ہو چکی ہے، پہلی کھیپ روانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے ایڈوکیٹ کیا، ہم کرتے آ رہے تھے، 2021 میں ہم نے اور شد و مت سے ایڈوکیٹ کیا کہ دیکھیے افغانستان کا کوئی ملٹری حل تو ہے نہیں، اگر ہوتا تو 20 سال میں نکل چکا ہوتا، 20 سال میں نہیں نکلا، چنانچہ اس کا حل جو ہے وہ ایک سیاسی تصفیہ ہے، ایک پولیٹیکل سولوشن ہے جس کی طرف آپ کو جانا ہوگا، اور اس کے لیے انگیجمنٹ جو ہے وہ درکار ہے۔ بالآخر آپ نے دیکھا کہ ہماری اس آواز کو آہستہ آہستہ پذیرائی ملی، اور آج اس کو اپنایا گیا ہے، اور آج دنیا جو ہے وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے افغانستان سے انگیج کرنے کے لیے تیار اب واضح طور پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سب کی ابھی آپ نے اس میں OICCFA میں بھی دیکھا، سب کا جو اسٹیٹمنٹس تھے سب اس بات پہ متفق تھے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے، سب اس بات پر متفق دکھائی دے رہے تھے کہ اکنامک کلیپس اگر افغانستان میں ہوتا ہے وہ اس خطے کے بھی اور بیونڈ خطے کے بھی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک ٹرن اراؤنڈ ہے جس میں پاکستان کی سفارتکاری نے ایک اہم رول پلے کیا۔ ماسکو فارمیٹ میں پاکستان کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹروئکا پلس کی میٹنگ آپ نے، اس کی اہمیت سے بھی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آپ نے دیکھا کہ ٹروئکا پلس کی میٹنگ اسلام آباد میں منعقد کی گئی، اور 17واں جو ایک ہنگامی اجلاس تھا، ایکسٹرا آرڈنری سیشن تھا، وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں کہ 30 سے زیادہ منسٹرز اور ڈپٹی منسٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا، اور دیگر جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز تھے آن افغانستان وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ہم ایک ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ بنانے میں کامیاب ہوئے، ہم ایک فوڈ سیکیورٹی پروگرام لانچ کرنے میں کامیاب ہوئے، ہم ایک اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے OIC کا جو فوکس رہے اس کو نامزد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ جو بینکنگ چینلز پہ جو ایکسیس ہے اس پر ہم نے دنیا کو سینسٹائز کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ جو سینکشنز تھیں اس میں آپ نے دیکھا کہ سلامتی کونسل کی ایک قرارداد آئی متفقہ طور پر، اور اس قرارداد نے نرمی پیدا کی اور اجازت دی کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے ان پر سینکشنز لاگو نہیں ہوں گی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب اگر آپ آ جائیں اکنامک ڈپلومیسی کی طرف، تو اس پہ میں عرض کروں کہ یہ ایک شفٹ ہے جو ہم لے کر آئے، اور آج اکنامک ڈپلومیسی ہماری سفارتکاری میں ایک ترجیح، بہت سی ترجیحات ہیں ان میں سے ایک ترجیح میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ دفتر خارجہ سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان اکنامکلی سٹیبل نہیں ہوگا اور ہم خود مختار معاشی طور پر نہیں ہوں گے، ہمارے جو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں فارن پالیسی کے، ان میں ہمیں پیش رفت میں دقت ہوگی۔ تو بہت ضروری ہے، ون از لنکڈ ٹو دی ادر۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ اکنامک ڈپلومیسی کی طرف آگے بڑھیں۔ 2021 اس لحاظ سے نمایاں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 39 improvement of 39 by 39 points رینکنگ ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آئی ہے،
اس کا ذکر کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ 7% ٹریڈ ود افریقہ بڑھی ہے. آپ نے دیکھا کہ improvement by 59 points in Pakistan Business Conference ranking یہ آیا ہے 2021 میں. آپ نے دیکھا کہ 2.9 بلین ڈالرز کے ڈپازٹس جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوئے ہیں تھرو دی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس، جو کہ 175 ممالک میں اب کھل چکے ہیں اور اکاؤنٹ ہولڈرز ان کے 2,99,000 سے بھی زیادہ جو بن چکے ہیں. اس میں گورنر اسٹیٹ بینک خود ایکنالج کر چکے ہیں کہ یہ فارن آفس کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ $2 بلین جو ہیں وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں بھی انویسٹ ہوئے ہیں. اینڈ دس از آل کنٹریبیوٹنگ ٹو اکنامک ڈپلومیسی انیشیٹو جو حکومت نے لانچ کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ 24.1% انکریز اللہ کے فضل و کرم سے 2021 میں ہوئی ہے. ہماری ہوم ریمیٹنسز میں 24.1% انکریز ان ریمیٹنسز، اور اس میں بھی لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ $2 بلین کی، اور یہ شروعات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ برف پگھل گئی ہے اور انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ 2022 میں اس سال اس میں مزید ہمیں نمایاں کامیابی ملے گی. دیٹ از ہم اپنی جو آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس ہیں، ہم نے 2021 میں $2 بلین کی ایکسپورٹ حاصل کی. اینڈ دس از جسٹ دا بگننگ. I think it will gain momentum with the passage of time، اور آپ دیکھیں گے کہ 2022 میں اس میں مزید وسعت آئے گی. 2021 اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ 2021 سفارتی حوالے سے اہم سال